السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جبکہ میں سینٹرل جیل فیصل آباد میں سزائے موت کا قیدی تھا، اور بعد میں مجھے جب بے نظیر کی حکومت آئی تو گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق جس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ all death sentences are converted in the life imprisonment by the government of policy۔ بس گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی، اس کے تحت انہوں نے تمام پاکستان کے اندر سزائے موت کے جتنے بھی قیدی تھے ان کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ تو لامحالہ ہم بھی سزائے موت کے قیدی تھے، ہم بھی بارکوں میں آ گئے، ہماری بھی 25 سال قید بن گئی۔ رونا کس بات کا ہے؟ 11 سال جیل بسر کرنے کے بعد ہمارا کو ہائی کورٹ میں کیس لگا، اور ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ جب سماعت کی تو انہوں نے ہمیں جس حکم کے تحت سزائے موت دی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور ساتھ ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جب سے یہ جیل میں ہے اس دن سے ان کو حوالاتی تصور کیا جائے۔ خدا کے بندوں مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ہے، آپ 13 سال یا 11 سال کے بعد اس کو بے گناہ قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جب سے ہے اس وقت سے اس کو حوالاتی تصور کیا جائے، اور اس کا کیس جو ہے اس کو ریمانڈ کیا جاتا ہے، اور سیشن کورٹ کی عدالت میں دوبارہ اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ قانونی مشگافیاں تھی، قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، لہذا قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں سیشن کورٹ دوبارہ سماعت کے لیے بھیج دیا گیا۔ ماشاءاللہ، خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں، انہی دنوں منڈی بہاؤالدین ضلع بنا تھا جب ہمارا کیس سیشن کورٹ میں بھیجا گیا، اور جب نیا ضلع بنا تو وہاں پہ ایس پی صاحب بھی آ گئے، اور وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی آ گیا، اور وہاں پر جناب سیشن کورٹ بھی قائم ہو گئی۔ اب سیشن کورٹ کی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ برملا حق سچ ہے، اور میرا اللہ اس پکا گواہ ہے۔ سیشن جج صاحب نے اپنے ایک ہرکارے کے ذریعے ہمارے ساتھ بارگیننگ کی، ہم نے اس کے گھر میں اس کے ریسٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے پی، اور بات طے کیا ہوئی 2 لاکھ روپیہ دیں بری ہو جائیں گے۔ اور جب 2 لاکھ کا بندوبست کر کے ان کی ٹیبل پہ رکھ دیا گیا، انہوں نے نوٹ گنے، اور گننے کے بعد یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جب بحث ہوگی نا تو پھر میں آپ سے پیسے لوں گا۔ اور واللہ عالم اس کے دوران کیا ہوا، بس اتنا سننے میں ضرور آیا کہ مخالفین سے 2 کی بجائے 2.5 مل گیا، اور ہمیں سزائے عمر قید جو ہے نا اس کا حکم سنا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سزا بنتی ہی نہیں تھی، آج بھی ہمارا یہی موقف ہے، ہمارا یہی دعویٰ ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ہم نے اسی پلی پر
ہم نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جا بجا عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر پیسے کے بغیر تو آپ کچہریوں میں ایک قدم نہیں چل سکتے۔ کہاں تک ہم چلتے؟ وکیلوں کی فیسیں کہاں سے ہم پرووائڈ کرتے ہیں؟ کیسا نظام ہے کہ آپ اپنے انصاف کو لینے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے آپ کو وہاں پر بھی رشوت دینا پڑے؟ لامحالہ 13.5 سال ابھی ہم جیل میں گزاری جب تو ہماری رہائی ہو گئی۔ ہمارے ساتھ تو پھر یہ بھی ظلم و ستم ہوا کہ قانون کے مطابق جیل میں جتنے بھی کورسز ہیں، اگر ان کو فرسٹ ڈویژن پاس کیا جائے، میٹرک یا میٹرک سے ابو جو امتحانات ہیں، تو ان کی جو ریلیف ہے، یعنی کہ اس کے بدلے میں جو ہمیں قید میں چھوٹ ملتی ہے، وہ 10 ماہ ہے۔ میں نے وہاں پہ انٹر کیا، میں نے وہاں پہ بی اے کیا، میں نے وہاں پہ BLIS کیا، وہاں پر میں نے MBA آئیڈیالوجی جو پاکستان میں داخل لیا، میں نے وہاں پہ الیکٹریکل وائرنگ کورس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ مجھے اسپیشل یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب جی علامہ صاحب وائس چانسلر جو تھے یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، انہوں نے 2 کلو کا ڈبہ اسپیشل جناب چودھری سعید صاحب جو اس وقت کے فیصل آباد میں ڈائریکٹر تھے، ان کے ہاتھ مجھے انہوں نے بھیجا اور خوشخبری بھی سنائی کہ آپ کا آئندہ جو داخلہ ہے وہ انٹر میں ہو جائے گا اور آپ کو قلم، کاغذ، پینسل اور پین رکھنے کی اور پوری پڑھائی کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ اور یہ میرے اجازت نامہ لینے سے پہلے تو جیل کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس سے اگر پیانو پینسل پکڑی جاتی تو اس کو مار مار کر دمبا بنا دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا اور اس پہ کیس بنا دیا جاتا کہ یہ فراری کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کے باہر سے باہر لنک ہے۔ نہ تو آپ لوگوں کو جیلوں کے حالات کا علم ہے، کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں، جس ساز سے نکلی ہے وہ اسی کو علم ہے۔ جس ساز سے نکلی ہے وہ صدا سب نے سنی ہے۔ جس ساز سے نکلی ہے وہ صدا سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم رہا ہو کے اپنے گھروں میں آگے اور ہمارا مقدمہ تاحال ابھی ہائی کورٹ میں ہی موجود تھا اور اس کی سنوائی نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں جب ہمارے مخالفین نے وہاں پر اس کو درخواست دی کہ قیدی تو رہا ہو چکے ہیں لہذا اس مقدمے کی سماعت کی جائے، تو عدالت عالیہ جو فیصلہ ذرا دیکھیے ان کا، یہ عدالتیں ہیں، یہ ججز ہیں، اور انہوں نے مرنا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب کھڑے ہونا تو ان کے پتہ لگ جائے گا، ان کے وہاں پہ پیشاب نہ نکلے تو بات ہوئی نا۔ تو وہاں پر کیا انہوں نے یہ کہہ کر اس کو داخل دفتر کر دیا، قیدی چونکہ رہا ہو کے جا چکے ہیں لہذا مقدمے کو دفتر داخل کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ درخواست دی تھی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں رہا کیا جائے، باعزت بری کیا جائے۔ ہمیں باعزت کیوں نہیں بری کیا گیا؟ ہمارے شواہد جو تھے ان کے پیش نظر ہم بے گناہ تھے، اور ہمیں کیوں نہیں ہمارے دوبارہ جو ہے نا اس کی سماعت کی گئی اور ہمارا جو حق تھا ہمیں دیا گیا۔
اسی طرح پی ٹی سی ایل والوں نے مجھے ناجائز، جبکہ وہ TNT تھا، انہوں نے مجھے بجائے سسپینڈ کرنے کے انہوں نے ٹرمینیٹ کیا، جس کی وجہ سے میری 13-14 سال کی تنخواہ بند ہو گئی۔ میرے بچے بلبلاتے رہے، میرے ہی قید میں، میری ہی جیل میں قید کے دوران 2-3 ایسے اصحاب تھے جن کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی رہی ہیں ٹل دا سپریم کورٹ آف پاکستان، ٹل دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اللہ کے بندو، کہاں کا انصاف، کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ صرف اپنی تجوریاں بھرنے والے ہیں۔ ججز، میں 100% ججز کی بات نہیں کرتا، میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہی معاشرے سے نکل کے گئے ہیں نا، یہ وکیلوں سے ہی اوپر گئے ہیں نا۔ جو دنیا کا جھوٹ ہے وہ جا کے آپ وکیل سے پوچھ لیں، آپ کا مقدمہ اس وقت تک آپ مقدمہ ہی نہیں جیت سکتے جب تک کہ آپ وکیل کے کہنے پہ وہ جھوٹ نہ بولیں جس کو بول کر بھی شرم آتی ہے، اور خدا کے حضور جا کر ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور جواب دینا ہے۔ کیوں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔